اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال۔ عمل کو آج ہم بیٹھ کے اکٹھا ہو کے جمع ہو کے درد اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہتے ہیں ساتوں آسمان آپ پہ رحمت برسے، ساتوں زمین آپ کے لیے خزانے اگلے، دلوں میں آپ کے لیے محبت ہو، الفت ہو، راحت ہو، اور لوگ آپ کے دل کے لیے، لوگوں میں دل میں آپ کے لیے ایک ایسا انداز ہو کہ چہرے سے محسوس ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر رحمتوں اور برکتوں سے اور رزق کے خزانوں سے بھر جائیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہ جادو ہے، آپ پہ نظر بد ہے، آپ کے اوپر حاسدوں کا حسد ہے، جادو ٹوٹ جائے چاہتے ہیں، حسد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، بے اولادیوں کی وجہ سے کوئی نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات، ساتوں آسمان اور زمین میں عرش سے لے کر فرش تک آپ کے لیے نور بھر جائے، راحت بھر جائے، رزق بھر جائے، صحت بھر جائے، عطا ہو جائے، مشکلات کا حل ہو جائے اور ناکامیاں دور ہو جائے چاہتے ہیں۔ اسناد کے ساتھ موجود ہیں، سندوں کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر مجھے پتا نہیں یہ میری کمزوری ہے، ناواقفیت کی بنیاد پہ اگر میں کہتا ہوں یہ کہاں لکھا ہے، تو جہاں لکھا ہے میں پڑھتا نہیں ہوں، جہاں لکھا ہوا ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے۔ یہ علوم موجود ہیں۔ میں ایک عمل بتاتا ہوں۔ امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آقا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہیں۔ غور سے سنیے گا، میں اہل البیت کی عظمتوں کو سلام کہتا ہوں اور ان کے احسانات کا بوجھ اپنے سر پہ لیے ہوئے قبر تک جاؤں گا، کبھی نہیں اتار سکوں گا۔ میں آل رسول کی عزتوں کو سلام کہتا ہوں، ان کی عزتوں کے تذکرے کرتا رہوں گا، لیکن کبھی کر نہیں سکوں گا، حتیٰ کہ موت آ کے مجھے چھو لے گی۔ میں اہل رسول کی عطرتوں کو ہمیشہ لکھتا رہوں گا، پر قلم میرا ساتھ، ہاتھ میرا ساتھ اور سانسیں میرا ساتھ چھوڑ جائیں گی۔ ان کی عطرتیں میں بیان نہیں کر سکوں گا، وہ عرش سے فرش تک موجود ہیں اور ہمیشہ موجود رہیں گی۔ ایک شخص ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آقا، آقا، ساتوں آسمان دوہرائیں اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہو۔ کہا آسمان سے رزق آنا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ آسمان کا رزق سارا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ زندگی کی الجھنوں میں ہوں، جس کے لیے آسمان کا رزق، راحت، عزت، برکت، وسعت، مکت، مقام آسمانوں سے آتا ہے، جس کے لیے ختم ہو جائے، اور زمین جس کے لیے تنگ ہو جائے۔ سوچیں اس کی زندگی کیا ہوگی؟ اس کی زندگی میں فقر ہوگا، اس کی زندگی میں فاقہ ہوگا، اس کی زندگی میں غربت ہوگی، اس کی زندگی میں تنگ دستی ہوگی، اس کی زندگی میں قرضے ہوں گے، اس کی زندگی میں بیماریاں، پھر وہ جادو، جنات، اثرات، نظر بد میں الجھا ہوا رہے گا اور ساری زندگی اسی میں بندھا رہے گا۔ ساری زندگی اس میں بندھا رہے گا۔ آسمان سے میرے لیے رزق بند ہو گیا، رحمتیں بند ہو گئی، اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ اور کہا کہ ایک جن ہے، میرے گھر میں آتا ہے، میرے گھر میں کنواں ہے، اس کنویں کی مڈیر میں بیٹھتا ہے، اور مڈیر پر بیٹھ کر وہ میرے لیے ایک جادو پڑھتا ہے۔ اس جادو کے پڑھنے سے میرے کی ہر چیز پتھر بن جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس میں گندگی ہوتی ہے، اور گھر میں نفرت ہے، گھر میں پریشانی ہے، گھر میں حالات کی تنگی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے۔ لفظ سخت ہے، وہ بولنا نہیں چاہتا، اس لیے رک جاتا ہوں۔ اے اللہ کے ولی، آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہا 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا، درمیان میں کوئی ندی آئی، کوئی دریا آئے، کوئی سمندر آئے، 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے، اور بڑی دور سے آپ کو ڈھونڈتا آیا ہوں، اور بس یہ ایک آس لے کے آیا ہوں کہ میری بھی کوئی غم کی داستان، میرے بھی کوئی دل کی فریاد، میرے بھی کوئی، کہ آسمان بھی ناراض ہے مجھ سے، زمین بھی ناراض ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہے۔ اس کے غم کی داستان ایسی تھی، اس کے غم کی داستان ایسی تھی کہ مجمع میں ہر شخص بیٹھا، خود سید بادشاہ امام آل رسول وہ بھی بیٹھے،
فرمایا آنسو بہا رہے تھے، اس کا غم، اس کی قسمہ پرسی کی حالت، اس کی حالات کی تنگیاں، اس کی حالات کی سختی اور اس کا انداز بیان، اور کہا کہ پھر وہ غم بیان کرتے ہوئے غم کے کثیرے پڑتا تھا. کیوں؟ عرب پیدائشی ان کے اندر اشعار گھلے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پیدائشی شاعر ہوتے ہیں. وہ اندر اندر اشعار کہتا تھا، باہر پڑھتا تھا، اور کہا اس نے مجمع کو رلا دی. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اپنا منام بتاتا ہوں، منام ایک خواب سناتا ہوں، اس خواب میں تیری تعبیر موجود ہے، اس خواب میں تیرے مسائل کا حل موجود ہے، اس خواب میں تیری مشکلات اور الجھنوں کا حل موجود ہے. اس خواب کے اندر تیری تعبیر، الجھنوں کا حل موجود. اور پھر اپنا خواب سنا. فرمایا ایک دفعہ میرے دادا حضرت علی خواب میں تشریف لائے، فرمانے لگے محمد، ان کا نام محمد، تجھے وہ عمل بتاؤں جب ساتوں آسمان تجھ پہ رحمتیں اور برکتیں برسانا چھوڑتے اور ساتوں زمینیں تجھ پہ نعمتیں اگلنا بھول جائیں، تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی برکتیں تجھ پہ برسیں اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کی نعمتیں تجھ پہ اگلیں. پھر فرمایا اور میں تو چاہتا ہے سمندر کے اندر دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، زمین کے اندر کے دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کے خزانے ہوں، اور لوگوں کے چہرے میں تیرے لیے بشاشت کے خزانے ہوں. تو چاہتا ہے؟ میں ہاں چاہتا ہوں، عطا کیجئے. تو فرمایا پھر میرے ساتھ پڑھ، اور فرمایا مجھے پڑھایا، اور پھر پڑھایا، اور پھر پڑھایا، اور یہ تکرار کرتے کرتے 7 دفعہ فرمایا. کتنے دفعہ؟ 7 دفعہ فرمایا. پھر پڑھایا، پھر پڑھایا، پھر پڑھایا، اور پھر پڑھا کے فرمایا میرے سینے پہ انہوں نے دم کر دیا اور میرے سینے میں ایک ٹھنڈک پہنچی. اور فرمایا پھر اس کے بعد میں نے یہ اپنے لیے پڑھنا شروع کیا، اور جو بھی مصیبتوں کا مارا، تکلیفوں کا مارا، حالات کا مارا آیا، میں نے اس پہ پڑھنا اور اس کو دینا شروع کر دیا، اور اس نے بھی پڑھنا شروع کیا. محدثین نے لکھا ہے جو یہ عمل کرے گا، اگر 7 نہیں 70 جادوگر، 70 نہیں 100 جادوگر، 100 نہیں 70,000 جادوگر، 70,000 نہیں 70 لاکھ جادوگر اس پہ جادو کریں گے تو اللہ آسمانوں سے اس پہ رحمتوں کے، برکتوں کے، عطاؤں کے وہ بادل بھیجیں گے جو اس پہ ڈھال بن جائیں گے. مصیبتیں اس سے دور ہوں گی، جادو اس سے خطا ہوگا، اور دشمن ناکام ہوگا، حالات کی تلخیاں دور ہوں گی، اور محمد اور آل محمد کی نسبت سے اللہ اس کو خوشیاں خوشحالیاں عطا کرے گا، راحتیں اور برکتیں عطا کرے گا، اور اس کی نسلوں میں زمین خزانے اگلے گی، آسمان رحمتیں برسائے گا، سمندر نعمتیں عطا کرے گا، اور دنیا کے چہرے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دے گا. پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. عمل کو آج ہم بیٹھ کے اکٹھا ہو کے، جمع ہو کے، درد اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ آپ چاہتے ہیں ساتوں آسمان آپ پہ رحمت برسے، ساتوں زمین آپ کے لیے خزانے اگلے، دلوں میں آپ کے لیے محبت ہو، الفت ہو، راحت ہو، اور آپ کے دل کے لیے، لوگوں میں دل میں آپ کے لیے ایک ایسا انداز ہو کہ چہرے سے محسوس ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر رحمتوں اور برکتوں سے اور رزق کے خزانوں سے بھر جائیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہ جادو ہے، آپ پہ نظر بد ہے، آپ کے اوپر حاسدوں کا حسد ہے، جادو ٹوٹ جائے چاہتے ہیں، حسد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، بے اولادیوں کی وجہ سے کوئی نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات، ساتوں آسمان اور زمین میں عرش سے لے کر فرش تک آپ کے لیے نور بھر جائے، راحت بھر جائے، رزق بھر جائے، صحت بھر جائے، عطا ہو جائے، مشکلات کا حل ہو جائے، اور ناکامیاں دور ہو جائے. چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں. تو پھر شیخ نے جو فرمایا، حضرت امام جعفر صادق نے جو فرمایا
اور جو قرآن کی 7 آیات پڑھوائی ہیں انہوں نے، آج میں وہ قرآن کی 7 آیات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ ان کے پاس قرآن تھا، ان کے پاس فرمان مصطفیٰ تھا، ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس ایمان تھا، ان کے پاس صبر تھا، ان کے پاس حوصلہ تھا، ان کے پاس شرافت تھی۔ وہ علم کے سمندر، وہ حلم کے سمندر تھے، وہ عطا کے سمندر تھے، ان کے پاس برکتوں کے خزانے تھے۔ انشاءاللہ یہ برکتوں، راحتوں، رحمتوں کے خزانے ہم نے ان سے لینے ہیں اور اسی محفل میں لینے ہیں۔ ہمیں احساس ہو کہ ہماری جھولی بھری ہوئی ہے، ہم خالی جھولی لے کر آئے تھے اور انشاءاللہ بھری جھولی لے کر جائیں گے۔ انشاءاللہ کہیں، انشاءاللہ کہیں، بھری جھولی لے کر جائیں گے۔ بندشوں کے تالے آج ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ، مشکلوں کے تالے ٹوٹ جائیں گے، حادثات اور مشکلات اور مسائل کے تالے ٹوٹ جائیں گے۔ محمد اور آل محمد کی نسبت سے، محمد اور اصحاب محمد کی نسبت سے، محمد اور اولیاء محمد کی نسبت سے وہ تالے ٹوٹ جائیں گے۔ یکم محرم میں حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کی محبتوں کی نسبت سے وہ انشاءاللہ تالے ٹوٹ جائیں گے۔ آئیں پھر ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور وہ چابیاں قرآن پاک کی وہ 7 آیات پڑھتے ہیں اور ان کو پڑھا۔ پھر محدثین نے ایک اور بات لکھی جو اس سے بھی بڑی طاقتور بات ہے، وہ بھی سناؤں گا۔ بے روزگاروں کو رزق، بیماروں کو صحت ملے گی انشاءاللہ۔ جو مرادیں دل میں آئیں لائیں ہیں پوری ہوں گی، جو سختیاں تلوائیں پوری ہوں گی، جو پریشانیاں دور کروائیں پوری ہوں گی، اور انشاءاللہ یہ چیزیں ملیں گی انشاءاللہ۔ کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پڑھیں، پڑھ لیا، پڑھیں میرے ساتھ، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ اصل میں حضرت امام جعفر صادق نے قرآن میں 7 سلام ہیں۔ کتنے سلام ہیں؟ کتنے سلام ہیں؟ 7 سلام ہیں، اور یہ 7 آسمان ہیں، اور یہ 7 زمین ہیں، اور طواف کے 7 چکر ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، 7 کے عدد کے ساتھ کائنات کا نظام ہے، کائنات کا نظام ہے۔ 7 اس کے ساتھ کائنات جڑی ہوئی ہے۔ قرآن کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ 7 سلام ہیں۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں، بڑی تاثیر ہے اس کی۔ اہل محفل بتاتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے اس کے اوپر 7 سلام پڑھے اور اس کو 7 سلام سکھائے۔ وہ دیہاتی تھا، ہم دیہاتی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے، صحرائی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے۔ وہ بدو دیہاتی صحرائی تھا، اس کو 7 سلام سکھائے اور فرمایا اس کو 7 دفعہ صبح شام پڑھ لیا کر۔ اگر حالات کی سختی تنگی زیادہ ہے تو جتنا زیادہ پڑھ لیا کر، بس کوئی تعداد نہیں۔ اہل محفل بتاتے ہیں کچھ ہی عرصے کے بعد ایک شخص آیا، اس کے پاس قافلہ تھا، اس کے اونٹ دیباج سے سجے ہوئے تھے، جس کو آپ بوسکی اور کرنڈی کہتے ہیں، جس کو آپ دنیا کا، پاکستان کا دنیا کا مہنگا کپڑا کہتے ہیں، ریشم۔ اتنا تو تھا کہ اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے، اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے۔ جاگ رہے ہیں، میری طرف دیکھ رہے ہیں؟ اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے، اور وہ کہنے لگا آسمان مجھ سے راضی ہو گئے، زمین میرے لیے وسیع ہو گئی۔ بس کہا کہ وہ رو رہا تھا اور یہ 2 لفظ کہہ رہا تھا، آسمان مجھ سے راضی ہو گئے، زمین میرے لیے وسیع ہو گئی۔ کیوں؟ آسمانوں کا رب مجھ سے راضی ہو گیا۔ اصل میں کون راضی ہوا؟ آسمانوں کا رب راضی ہوا، اور زمین میرے لیے وسیع ہو گئی، اور زمین میرے لیے وسیع ہو گئی۔ یہ دوسرا راز ہے۔ ان 2 رازوں کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہوں، اور جس کے لیے پڑھتا ہوں شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔
انہوں نے لفظ جو اختیار کیا عربی زبان میں، لفظ جو ملا ہے مجھے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سورج اپنا منہ چھپائے اس سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ سورج اپنا منہ چھپائے یعنی شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے اور اس کی ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج صبح ایک سائل آیا تھا، امام زین العابدین حضرت علی ان کا نام تھا، حسین کے بیٹے ہیں اور علی کے پوتے ہیں، اور علی کے پوتے ہیں۔ فرمایا کہ علی فرماتے ہیں میرے پاس سائل آیا تھا، امام زین العابدین فرماتے ہیں دکھیارا تھا، غم کا مارا تھا، آج میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا میں جس کے لیے بھی یہ دعا کروں، سورج اس سے پہلے کہ اپنا منہ چھپائے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آج کی اس اختتامی محفل میں میں اس دعا میں لگا کے مغرب تک اس دعا میں لگاؤں گا۔ چاہتے ہیں اس میں دعا میں لگ جائیں؟ چاہتے ہیں؟ وجد سے، کیفیتوں سے، پورے درد سے۔ اور پھر اس دعا کو ہم نے ہدیہ کرنا ہے۔ کس کو؟ سن لیں ذرا، کس کو ہدیہ کرنا ہے؟ آل رسول جتنے بھی ہیں، شہداء کربلا جتنے بھی ہیں، ان کو ہدیہ کرنا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرنا ہے۔ میرے حضور کے یار غار یار مزار جتنے اصحاب رسول ہیں ان کو ہدیہ کرنا ہے، اور فرشتوں کو ہدیہ کرنا ہے، اور ہدیہ کرنے کے بعد پھر اپنے مقصد کی دعائیں بھی ساتھ مانگتے رہنا ہے۔ اس میں ایک واقعہ ایک محدث، ایک بزرگ، ایک ولی پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا سناتا ہوں۔ اللہ اکبر! میں ان کے مزار پہ بھی گیا بغداد میں، پھر ڈھونڈتے ڈھانڈتے اندرون بغداد میں ان کے تسبیح خانے خانقاہ پہ بھی گیا، جہاں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ کیا سکھاتے تھے؟ اللہ 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 آمین سکھاتے تھے۔ فرماتے ہیں میرے پاس جو بھی سائل آیا، پیرانی پیر شیخ عبد القادر گیلانی، اور تحفہ کس کا ہے؟ امام زین العابدین کا۔ سبحان اللہ! فرماتے ہیں جب بھی میرے پاس سائل آیا میں کسی کونے میں بٹھا دیتا ہوں۔ میں نے وہ جگہ دیکھی ہیں حضرت کی، میں سائل آیا کسی کونے میں بٹھا دیتا ہوں، کہتا ہوں پڑھ پڑھ ویسے جیسے امام زین العابدین نے پڑھا۔ اس کو پڑھ ویسے جیسے امام زین العابدین نے پڑھا تھا، اور اس وجدان سے پڑھ، اس درد سے پڑھ 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 پڑھ، سورج ڈوبنے سے پہلے تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ اور فرمایا وہ مشکل پہاڑوں کے نیچے ہے، وہ مشکل آسمانوں کے اوپر ہے، وہ مشکل زمینوں کے نیچے ہے، وہ مشکل سمندروں کی تہ میں ہے، مشکل کسی انسان کے سینے میں ہے، وہ مشکل کسی انسان کے تالے میں ہے، وہ مشکل گھوڑے کی زبان میں ہے، وہ مشکل گھوڑے کی آنکھ میں ہے، یا مشکل شیر کے پنجرے میں ہے۔ تیری مشکل شام سے پہلے حل ہو جائے گی۔ آل رسول کی نسبتیں، آل رسول کی محبتیں آج اگر ہیں تو ان نسبتوں اور محبتوں سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ اٹھائیں فائدہ ان نسبتوں اور میرے سامنے سنیں، ان نسبتوں اور محبتوں سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ میں الفاظ پڑھنے لگا ہوں، میرے ساتھ پڑھیں گے، ان الفاظ کو ہم 3 بار پڑھیں گے، اور اس میں ایک چیز بتاؤں، جو حضرات پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ آج ہی پڑھے لکھے ہو جائیں گے، وہ ابھی پڑھے لکھے ہو جائیں گے۔ ہاں ہاں انشاءاللہ۔ جو کہتے ہیں ہم ان پڑھ ہیں، عربی کے ان مبارک بولوں کو، یہ حدیث کے بول بتا رہا ہوں، یہ سند کے ساتھ حدیث کی روایت بتا رہا ہوں، جو یہ بول ہیں کن کے؟ امام زین العابدین کے۔ کن کے؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے۔ کن کے؟ سارے اولیاء۔ پھر بڑے بڑے اولیاء نے اس عمل کو آزمایا، بڑی بڑی ہستیوں نے اس عمل کو آزمایا، بڑے بڑے اکابر نے اس عمل کو آزمایا، بڑے 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 با کمال اولیاء نے اس عمل کو پڑھا، اور اس عمل کی تاثیر اور اس عمل کی توجہ اور اس عمل کا کمال 100% آنکھوں سے دیکھا۔ تسبیح خانے میں آئیں، آل رسول کی نسبتیں ہوں، اور ایک سچا جذبہ لے کر آئیں، وہ پھر یہاں سے خالی جائیں، جھولیاں بھر کے نہ جائیں، کانٹوں بھری جھولی لائیں اور پھول بھر کے نہ لے جائیں، جھولیوں میں کنکر لائیں اور موتی لے کر نہ جائیں، بات نہ بنی پھر مزہ نہ آئے۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ میں دوں گا؟ میں کیوں کہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ ہے؟ میں تو ایک ڈاکیہ ہوں،
کسی کی ڈاک تقسیم کر رہا ہوں، میں تو ایک سفیر ہوں، کسی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ مجھے نہ دیکھنا، میرے اندر 70,000 عیب ہیں، 70,000 خامیاں ہیں، پر دیکھنا کہ ڈاک کس کی ہے، دیکھنا سفیر کس کا ہوں، دیکھنا ڈاک کس کی ہے۔ میں آج محمد آل محمد کا سفیر بنا بیٹھا ہوں، آج محمد آل محمد کا گھر کا فقیر بنا بیٹھا ہوں۔ یہ نہ دیکھنا، یہ دیکھنا پیغام کس کا ہے، یہ دیکھنا میسج کس کا ہے، یہ دیکھنا آواز کس کی ہے۔ تو پہلے میرے ساتھ پڑھ لیں، میں پڑھاتا ہوں، اس سے پہلے محمد آل محمد پہ ہم درود بھیجیں گے اور پڑھیں، اور جن کو نہیں آتا وہ بھی سیکھ جائیں گے اگر توجہ سے میرے ساتھ پڑھیں گے تو دو شرطیں ہیں اس کی۔ پہلی شرط توجہ، دھیان، درد، کیفیات، جذبے، وجدان، اور دوسری شرط اس کو پڑھ کے سارے آل رسول، شہداء کربلا، ان ساری ہستیوں کو ہم نے بیان کرنا ہے، اور پھر محمد کملی والے کو، اصحاب رسول کو، یار غار یار مزار، ان کو ہدیہ کرنا ہے، اور دل ہی دل میں اپنی مشکل، اپنا درد، اپنا بیان، اپنی پریشانی، اپنا جادو جنات، اپنی الجھنیں، اپنی ناکامیاں بیان کرنی اور کھل کے بیان کرنے۔ کیوں؟ سنے میری طرف دیکھیں، ناممکن میرے آپ کے لیے اللہ کے لیے نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ناممکن میرے آپ کے لیے ہے، یہ ناممکن ہو نہیں سکتا، اللہ کے لیے کون سا ناممکن ہے کوئی ممکن میرے رب کے لیے؟ آئے امام زین العابدین اور جن سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لیا، اور جن سے پھر سوا لاکھ اولیاء اور بزرگوں اور ہستیوں نے لیا، وہ پڑھتے ہیں، پڑھیں میرے ساتھ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اب ایک آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، ایک وہ ہے جو پڑھے لکھے ہیں، اور وہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ کہتا ہے اس دعا کو میں کیسے یاد کروں؟ اس کے لیے مختصر اس دعا کا خلاصہ اور نچوڑ بھی دیتا ہوں جو بڑی بڑی ہستیوں نے دیا، اولیاء نے دیا، اور اس دعا کا خلاصہ اور نچوڑ کے میرے پاس حوالے ثبوت موجود ہیں۔ وہ خلاصہ اور حوالہ کیا ہے؟ یا رب لک الحمد، بس یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد، اور اس کے آگے ساری دعا کی نیت کر لے۔ بس جو نہیں پڑھ سکتا، جو کہتا میں ان پڑھ ہوں، عربی کے بول مجھے یاد نہیں، اس کو یاد کرنے کے لیے وقت لگے گا، اگر 80 سلے میں بیٹھا یاد کر لے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ بیٹھے یاد کرنے کا واقعہ سناؤں؟ ایک شخص میرے پاس آیا، غور سے سننا ذرا توجہ سے، میرے پاس آیا، مجھے اغواب میں لے گئے۔ 1991 کی بات ہے، اغواب رائے تاوان میں اٹھا کے لے گئے، نہیں 2001 کی بات ہے، بھول گیا میں، اغواب رائے تاوان پہ لے گئے۔ وہ 91 والا اور واقعہ ہے، وہ بسم اللہ علی دینی والا ہے، یہ لے گئے 2001 کی بات ہے یا 2 کی، لاہور کی بات ہے۔ لگا مجھے لے گئے، کہا کہ مجھے اپنے پاس رکھا، کئی دن تک ایک بکریوں کا باڑا تھا، اس میں رکھا، پیچھے پیغام دیا۔ ایک دفعہ اس بندے نے کسی بندے کو اپنا نمبر بتایا، یہ پی ٹی سی ایل نمبر، موبائل تو ابھی آیا تھا، تھوڑا تھا، وہ اتنا پھیلا نہیں تھا، یہ جو پی ٹی سی ایل نمبر ہوتا ہے یہ بتایا، کہا کہ بس میں نے وہ نمبر یاد کر لیا۔ کیوں؟ بے چین تھا، پریشان تھا، اس نے جلدی سے بتایا، میں نے وہ جلدی میں یاد کر لیا۔ جب مجھے رہا کیا، بلکہ مجھے ایک اور واقعہ بھی یاد آیا، ایک اور صاحب نے بتایا، وہ مجھے ملے نہیں، اپنا کوئی واقعہ سنایا تھا کہ اس طرح اغوا کر کے لے گئے، یہ 4 5 8 سال پہلے کی بات ہے۔ اس نے موبائل نمبر بتایا تھا کہ اس پہ بیلنس ڈلوا دینا، بس میں نے موبائل نمبر یاد کر لیا، اور پھر جب میں پیسے دے کے چھوٹا تو میں نے کہا یہ موبائل نمبر ہے، پھر اس نے اس موبائل نمبر کے پیچھے سے پھر ساری کہانی دریافت کر دی، اور کہا کہ میں نے وہ پی ٹی سی ایل نمبر
انہوں نے PTCL نمبر سے سب کھوج لگا کے اس بندے تک پہنچے جس نے کروڑوں لے کے بندہ چھوڑا تھا، پھر اس سے مال بھی لیا، دولت بھی لیا، سامان بھی لیا، اس کو سزا بھی ملی۔ جب عشق ہو، بے چینی ہو، پریشانی ہو، مشکل ہو، ایک ہی وقت میں نمبر یاد ہو جاتے ہیں، ایک ہی وقت میں دعائیں یاد ہو جاتی ہیں، ایک ہی وقت میں لفظ بول یاد ہو جاتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں لفظ اور بولوں کی تہ تک انسان پہنچتا ہے۔ پڑھے میرے ساتھ، یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطان، یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد۔ چاہتے ہیں آج سورج ڈوبنے سے پہلے فیصلے؟ چاہتے ہیں سورج اپنا منہ چھپانے سے پہلے آپ کے حق میں فیصلے؟ چاہتے ہیں آج جادو، بندشیں، حالات، مشکلیں، پریشانیاں، ناکامیاں سورج ڈوبنے سے پہلے حل ہو جائیں؟ تو دنیا میں جس کونے میں بیٹھے ہیں، یا آپ تسبیح خانے میں، مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر اس بول کو مغرب سے پہلے اور مغرب کے بعد تک بھی اس بول کو پڑھنا ہے، اور پڑھنا دو شرطوں کے ساتھ ہے، ایک جذبے اور وجدان کے ساتھ، اور دوسرا پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کرتے جائے، اور اپنی جذبوں اور اپنی پریشانیوں اور اپنی مشکلوں کو، ناکامیوں کا تصور کرتے جائیں۔ پڑھیں، یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد۔ اب میں ان کے لیے لفظ پڑھوا رہا ہوں جن کو یاد نہیں، اور انہوں نے انشاءاللہ یاد کرنا ہے۔ جب تک یاد نہ ہو، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، مغرب آنے سے پہلے جب تک یاد نہ ہو اس کو ان لفظوں میں پڑھنا ہے۔ میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور جن کو یاد ہے وہ ساری دعا پڑھیں گے۔ پڑھیں، یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد۔ نہیں، اللہ کو اپنا عشق نہیں دکھا رہے، اللہ کو اپنا درد نہیں دکھا رہے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ ہم نے آج کی دعا مانگنی ہے، انہی بولوں کے ساتھ دعا مانگنی ہے، انہی بولوں کے ساتھ دعا مانگنی ہے، انہی جذبوں کے ساتھ دعا مانگنی ہے، انہی لفظوں کے ساتھ آج کی محفل کی دعا مانگنی ہے، آج کی مجلس کی دعا مانگنی ہے، انہی الفاظ کے ساتھ آج کا اکرام کرنا ہے، اور انہی الفاظ کے ساتھ محمد آل محمد کا وسیلہ دینا ہے، اور ان الفاظ کے ساتھ دعائیں قبول کرانی ہے۔ آپ جذبوں سے پڑھیں، لفظوں سے پڑھیں، حرفوں سے پڑھیں، دل سے پڑھیں، کیفیتوں سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں، وجدان سے پڑھیں۔ اور قسم اٹھا کے فرماتے تھے کہ میری ہر دعا قبول ہوتی ہے جو میں بچوں سے کراتا ہوں، بچوں سے کرا۔ معصوم بچوں کی دعائیں، ان میں بڑی طاقت ہے، ان میں بڑی تاثیر ہے۔ چھوٹا معصوم بچہ ہے، اس کا جھوٹا، اس میں بڑی طاقت ہے، اس میں بڑی تاثیر ہے، بہت طاقت ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ حوالے اس لیے دے رہا ہوں، اکابر کو پڑھنا تو چھوڑ گئے، میں معذرت سے چاہوں گا، ناواقفیت کی ہے وجہ کہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ سیوطی نے فرمایا پہلوٹی کا بچہ ہو، پہلا بچہ پلوٹی دا بال ہوئے، وڈا دھی ہوئے یا پتر ہوئے، پہلا بچہ ہو پہلوٹی کا، اس کا جو اترا ہوا کپڑا ہے وہ سرہانے رکھ، اترا ہوا کپڑا ہے سرہانے رکھ، اور عجیب بات فرمائے، سورت انا انزلنا 40 دفعہ پڑھ لے بس، سورت قدر انا انزلنا 40 دفعہ پڑھ، اس کو سرانے رکھ، اور یہ عمل 40 دن کر، کپڑے کو سرانے رکھ، اور یہ عمل، کپڑا اترا ہوا ہو، میلا ہو، نیا ہو یا پرانا ہو لیکن پہنا ہوا ہو، 40 دفعہ سورت انا انزلنا پڑھ۔ اس کپڑے پہ پڑھنا ضروری نہیں، کپڑے کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ، پڑھ کے اپنی مرادیں، اپنی مشکلیں، بیماریاں، تکلیفوں کا کر۔ کہا 40 دن کے اندر اللہ تیری مرادیں، مشکلیں حل کرے گا، تیری بیماریاں ختم کرے گا، تیری ناکامی ختم کرے گا۔ بچوں کے ساتھ تو اس کریم کا انوکھا نظام ہے، اس کریم کا انوکھا نظام ہے۔ بے زبان
میں نے عرض کیا نا حدیث کا فرمان، میں ایک حدیث کے دو حصے بیان کر رہا ہوں۔ آقا کا فرمان ہے، مفہوم ہے کہ اگر بے زبان اور بچے نہ ہوتے، اللہ زمین کو تانبے کا بنا دیتا اور آسمان سے قطرہ نہ گرتا اور لوگ تڑپ کے مر جاتے کہ رب اتنا ناراض ہے اور رب کو اتنا ناراض کیا ہے اپنی خطاؤں اور نافرمانیوں کی وجہ سے۔ بے زبان ایک گھر تھا تو گھر میں جنات ہی جنات تھے، کپڑے کاٹ دیتے، آگ لگا دیتے۔ ابھی اس دن میرے پاس آیا، انہوں نے کیمرے کی ویڈیو دکھائی ہے۔ کیمرے چونکہ ہر جگہ لگے، گھر میں خاتون کچن میں داخل ہوئی تو آگ لگ گئی، کچن سے نکلی آگ ختم ہو گئی۔ جنات کے واقعات بڑھ چکے ہیں۔ حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ الہ آباد تشریف لے گئے، اہل حدیث کے الہ آباد لیاقت پر، کہ اہل حدیث حضرت کے مرید تھے، حضرت سے فرماتے تھے حضرت سارے گھر کے لوگ دعا عطا فرماؤ چاہ مرشد آئیں۔ جس گھر میں جاتے کہتے فقیرو گھر گھر جنات اور گھروں لانگھا بڑائی کھڑے، لانگھا آنا جانا بنایا ہوا ہے، جڈا دا قرآن تے تسبیحاں چھوڑے وے، سجدے تے اللہ دا نا چھوڑے وے، جن تو گھراں کے لانگے بڑائی کھڑے۔ جنات کے نظام چونکہ میرے پاس سارا دن آتے ہی دکھی لوگ ہیں، سکھی کیا کرنے آئے گا، دکھی آتا ہے۔ جنات کی دنیا بہت بڑھ گئی ہے حد سے زیادہ، اور جنات کی شرمناک حرکتیں اظہار نہیں کرتا، بہت زیادہ بڑھ گئی، بہت زیادہ، حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ تو بات کیا کر رہا تھا، پہلی عمل کیا بتا رہا تھا؟ جنات کی کارستانیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ تو میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کے گھر میں جنات جی میں کہنا جی چھیڑ چھڑی کھڑی ہے۔ میں نے کہا منہ کھاوے تے آپ شرماوے، جو ہڈیاں کھا، بکری کی گوشت ہے، مرغی کا گوشت ہے، جو بھی ہے، ان ہڈیوں کو صاف جگہ رکھ، آقا کا فرمان ہے۔ پھر سے اللہ ان ہڈیوں کو رزق لگاتے ہیں اور جنات کھاتے ہیں، حدیث میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور یہ کہے جنات کو کہ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ میں نے انہیں دو چیزیں بتائیں، اگلی چیز بھی ایک بتاتا ہوں۔ ہڈیاں ہم پھینک دیتے ہیں، ہڈیوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ میں نے ان سے کہا ہڈیوں کو اپنے ساتھ صاف جگہوں پہ رکھ، کہیں بھی۔ بظاہر بلیاں، کتے، کوے، جانور کھاتے نظر آئیں گے، رب سچا، رب کا حبیب سچا، رب کے حبیب کا فرمان سچا کہ اللہ ان ہڈیوں پہ پھر سے خوراک لگاتے ہیں اور وہ جنات کی غذا ہوتی ہے۔ میں نے ان کے یہ عمل بتایا، اور ایک عمل اور کیا بتایا، وہ عمل بڑا عجیب ہے۔ میں نے کہا سارا دن جنات کو سلام کر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب نظر آتے نہیں، گھر میں سارا دن ان کی نیت کر کے سلام کر۔ تھک گئے، اک گئے جن، آخر خوابوں میں آ کے کہنے لگے ہم آپ کو ذلیل خوار کرتے ہیں، ہم آپ کا نقصان کرتے ہیں، کیا کریں، ایک عامل نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہوا ہے، ہم اسی کے قابو میں ہیں، اور آپ ہمیں کھلاتے بھی ہیں، ہم کے سلامتیاں بھیجتے ہیں۔ سلام سے مراد سلامتی ہو، جات تجھ پہ رحمتیں ہوں، سلام سے مراد جات تجھ پہ برکتیں ہوں، سلام سے مراد تیرے اوپر بجلیاں نہ گریں، سلام سے مراد حادثے نہ ہوں، سلام سے مراد ناکامیاں نہ ہوں، سلام سے مراد تیرے گھر میں جھگڑے نہ ہوں، سلام سے مراد تیری فصلیں سلامت، سلام سے مراد تیرا جسم سلامت، سلام سے مراد تیری نسلیں سلامت، اور سلام سے مراد تیری نسلیں منگتی نہ ہوں، بھکاری نہ ہوں، محتاج نہ ہوں، سائل نہ ہوں، مفلس نہ ہوں۔ بے بہا مفہوم ہے اللہ کا نام یا سلام ہو، یہ السلام سلام، السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر، ان کو سلام کر۔ میں بہاولپور پڑھتا تھا تو ایک صاحب کو دیکھا، اس کی ٹانگیں ایسے اوپر نیچے ہوتی تھی، اور ہر کسی کو السلام علیکم۔ ہم اکثر سلام صحیح نہیں کرتے، بعض اوقات مجھ سے بھی خطا ہو جاتی، السلام علیکم، السلام علیکم کیا لفظ، اور ابھی بڑی نازک زبان ہے، اس لیے میں اکثر اعتراف کرتا ہوں مجھے عربی صحیح نہیں آتی، اردو بھی صحیح نہیں آتی، زیر زبر میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے، اس لیے
میری عربی میں اکثر اپنے چینل ٹی وی پروگرام میں بھی کہتا ہوں کہ یہ میں دعا پڑھ رہا ہوں، زیر زبر ٹھیک کر لیجیے گا۔ وہ سلام کرتا تھا، ہر وقت سلام کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے ایک دفعہ اس سے پوچھا آپ سلام کیوں کرتے ہیں، یہ ٹانگیں کیا ہیں آپ؟ کہنے لگا میرے اوپر سے ٹرک گزر گیا تھا، ٹانگیں چورا چورا ہو گئی۔ جب میں ہوش میں آیا تو انہوں نے کہا دستخط کر، تیری ٹانگیں کاٹنی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ٹانگیں نہیں کٹوا سکتا۔ انہوں نے کہا ساری عمر یہ ٹانگیں تیرے جسم کا میت بنیں گی، کچھ نہیں ہوگا، بے حس ہیں، گھسیٹتا پھرے گا، مصنوعی ٹانگیں لگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا میں نہیں کرتا۔ آخر میں گھر آ گیا، چونٹی کاٹے مجھے پتہ نہ، مکھی بیٹھے مجھے پتہ نہ، پیشاب حاجت مجھے پتہ نہ۔ کچھ عرصے کے بعد ایک سیاںا آیا، اس نے کہا ایسا کر، ویل چیئر میں بیٹھ کے دروازے بیٹھ کے جو گزرے نا اس کو سلام کر، کیا پتہ جواب دینے والا ولی ہے، قطب ہے، غوث ہے، کلندر ہے، نقیب ہے، نجیب ہے، ابرار ہے یا خضر ہے۔ واللہ اعلم، کیونکہ جب وہ جواب دے گا نا جا تجھ پہ سلامتی ہو، وعلیکم السلام، جا تجھ پہ سلامتی ہو، تو اس کی سلامتی کیا ہوگی؟ اسی سلامتی میں تیرے سارے کام بن جائیں گے، تیرا گھر پورا تھی ویسی سلامتی میں تیرے سارے کام بن جائیں گے۔ کہا کہ میں نے کیا کیا، اس کی بات دل کو لگی، میں دروازے میں بیٹھ کے نہ سلام کرنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ ایسے بہت خیال ہوا، گلی میں لوگ تھوڑے گزرتے ہیں، ساتھ چوک ہے، چوک میں زیادہ ویل چیئر وہاں رکھوا دی، جو گزرتا تھا السلام علیکم، جواب دے نہ دے، واقف ہو نہ ہو، کہتا ہے کہ میرے سلام کا جواب کہنا دیتا ہے کہ کیوں کرا، ہاں بول گئی تم تو اللہ دی رضا دی خاطر سلام کر، دیکھو رب کعبہ دی قسم فرشتے جواب دے سے نہیں۔ اللہ کہ میں سلام کرتا رہا، کچھ ہی عرصے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ چونٹی کا احساس ہوا ہے، مکھی کا احساس ہوا ہے، میں نے کہا کام بن گیا، اور حتیٰ کہ آہستہ آہستہ بیساکھیاں واک کرتے کرتے میں نے کہا اب سلام نہیں چھوڑنا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں تسبیح تھی، کہنے لگے حضرت اتنا مقام پا لیا اب بھی تسبیح، پر میں جس تسبیح سے مقام پایا پھر وہ چھوڑ دوں؟ کہنے لگے میں نے سلام اب بھی نہیں چھوڑا، جس سلام کی وجہ سے اتنا مقام پایا، اتنا درجہ پایا، یعنی صحت تندرستی اور چلنا پایا، پھر میں سلام چھوڑ دوں؟ اس لیے آج ہر کسی کو کہتا ہوں السلام علیکم، ہر بندے کو سلام کرتے تھے، اور وہ بندہ تیز چلتا تھا، الٹی سیدھی ایسے ٹانگیں ہوتی تھی چھوٹی بڑی، تیز چلتا تھا، اس سلام کی برکت سے چلنا ملا۔ تو میں واقعہ بیان کر رہا تھا، ایک میں نے کہا ہڈیاں رکھے جو کھاتے ہیں، اب آپ واقعے کو سمجھ رہے ہیں، یہ واقعے سے واقعہ نکلا تھا، ایک ان کو سلام کریں۔ اللہ کا جو لفظ ہے یا سلام ہے نا، ایک بزرگ بتاتے تھے، بہت بڑی ہستی تھی، فرماتے تھے جس گھر میں جھگڑے ہوں، لڑائیاں ہوں، جس گھر میں بے سکونی ہو، پریشانی ہو، جس گھر میں رزق نہ ہو، روٹی نہ ہو، اس گھر میں اللہ کے نام سلام کو لے آؤ، اس گھر میں دیکھو تونگری کے دروازے کھلیں گے۔ آپ کو میں ایک کنز الاموال کی ایک حدیث سناتا ہوں، آقا کا فرمان ہے، جو بندہ، حدیث کا فرمان ہے حضور کا، ایک سائل آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت تنگ دستی کی بہت زیادہ اس نے حالات سنائے، میرے حضور نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو سلام کر، سورۃ قل هو اللہ پڑھ، بس السلام علیکم سلام، اور ایک دفعہ سورۃ قل هو اللہ، یہ ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، زبان پاک ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ واپس آیا کہ یا رسول اللہ اب تو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ پڑوسی بھی کھاتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک درویش کے ہاں بیٹھا تھا، اکثر بیٹھتا ہوں، سعودی عرب کا بڑا نوٹ 500 ریال ہے، بہترین لباس پہنتے ہیں، جو آتا تھا چپ کر کے ایسے نوٹ نکالا اور ایسے مٹھی میں دے دیتے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے آپ کے ہاں وہ 70 شفائیں ہیں، دوائیں بہت اچھی، وہ لیتے آئیے گا۔ مکی صاحب فرمانے لگے کہ میں منہ میں رکھتا ہوں تو بڑے گلا صاف ہوتا ہے، بڑی اچھی تقریر کرتا ہوں، تو وہ لیتے ہیں۔
مجھ سے فرمانے لگے آپ لائے ہیں؟ ہاں۔ میں کہا میں کل لاؤں گا۔ نہیں بھائی ابھی چل کے لیتے ہیں، ہوٹل سامنے تھا تو میں میرے ساتھ چلے گئے عشاء کے بعد۔ عشاء کے بعد جب کمرے میں داخل ہوئے نا، احق لفظ میں نے سنا۔ اچھا، میں نے کہا آپ کی دولت کا راز کا اب پتہ چلا۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا آپ نے سلام کیا تو قل ہو اللہ پڑھی، ہاتھ پہ ہاتھ مارا زور سے، ایسے ہنس پڑے اور پھر عجیب بات بتائی۔ کہنے لگا ہمارے بڑوں کے ہاں غربت اتنی تھی، سبزی منڈی میں گری ہوئی سبزیاں، گلی ہوئی سبزیاں، گلی ہوئی چیزیں لاتے تھے، ان کو کاٹ کے صاف کر کے بعض اوقات نمک مرچ بھی نہیں ہوتی تھی، ابال کے کھا لیتے تھے۔ کسی درویش نے بتایا کہ جب گھر میں داخل ہو سلام کر اور قل ہو اللہ پڑھ، اس دن سے رب نے بخت کے دروازے کھول دیے۔ اس میں ایک اور واقعہ یاد آیا۔ اس وقت پاکستان کے وہ بڑے نامور شخص ہیں، مالدار ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا اور سنایا یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ کہنے لگے میرے گھر میں غربت تھی، میرے چچا کا گھر ساتھ تھا، ساتھ دیوار تھی چھوٹی سی، اور ہمارا گھر تھا۔ وہ تونگر تھے، ہمیں غربت تھی، آتا تو آٹا ہوتا تھا تو نمک نہیں ہوتا تھا، نمک ہوتا تھا تو مرچ نہیں ہوتی تھی، مرچ ہوتا تھا تو لکڑی نہیں ہوتی تھی، گھر میں آخری غربت تھی۔ اماں کیا کرتی؟ اماں کرتی پتر ہے بیٹا ایک ہے، اماں روٹی چپ کر کے آدھی پون روٹی کھلا دیتی تھی، بہنیں بچیاں روتی رہتی تھی۔ غربت یا رخت اقامت کا سر انجام ہے بے جا، اس منزل پر خوف پہ آرام ہے بے جا۔ ہاں غربت کے بھی ہوتی ہے عجب چھب عجب شام، کرتا ہے سفر جب قافلہ راہ تو آرام۔ غربت کسی نے ہمیں یہ عمل بتا دیا، گھر میں داخل ہو سلام کریں اور سورۃ اخلاص پڑھیں، حدیث کا عمل ہے، مستند عمل ہے، بتا دیا۔ کہنے لگے ہم نے کرنا شروع کر دیا، غربت رہی ہم نے عمل نہ چھوڑا، غربت رہی ہم نے عمل نہ چھوڑا، بس فیصلے پھر ہوئے۔ کہا ایک دفعہ میں آیا، اماں کہنے لگے بیٹا آٹا ہے لکڑیاں نہیں، اور میری چچی کیا کرتی تھی، جو بھی کھاتی تھی پیتی تھی اس کے چھلکے ہمارے گھر پھینک دیتی تھی ہمیں جلانے کے لیے، سادہ ہاں ساڑن پیتے جلانے کے لیے گھر پھینک دیتی تھی۔ کہا کہ اماں کہنے لگی بیٹا آٹا ہے لکڑیاں نہیں ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی، پہلے نا اونٹ آتے تھے لکڑیوں کے، اٹھا دی لا ڈالی آئی اور لکڑیاں لاتے تھے۔ اس نے کیا کیا، چچی نے لکڑیوں کے آگے جو کانٹے دار شاخیں تھی نا وہ ساری توڑ کے کٹھی کر کے ہمارے گھر پھینک دی۔ اماں کہنے لگے پوترا لکڑیاں آ گئے۔ کہا میں نے پہلی مدد دیکھی اللہ کی، چچی کا حسد اور میرے مطابق اللہ کی مدد۔ اماں نے لکڑیاں پکا، اس کو جلا کے نا اماں نے مجھے روٹی پکا دی، میں نے ایک روٹی کھا لی، بس اس کے بعد فتوحات اور تمنگری کے دروازے کھلنے لگے، برکت کے دروازے۔ وہ شخص کراچی میں رہتا ہے اس وقت، جو نئے ماڈل کی گاڑی ہوتی ہے اس کی پہلے بک ہوتی ہے۔ اعمال کی برکت ہے، اعمال نبوی میں زندگی اور دنیا آخرت کی خیریں ہیں۔ اعمال کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، ذرا میں غور سے کہوں گا سننا، اعمال کے اندر اعمال بھی ہے، اعمال سمجھ آئیے، اعمال برکات کے دروازے ہیں۔ نبوی اعمال کے اندر دنیا آخرت کی خیریں ہیں، برکات ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بظاہر چھوٹی ہیں احد پہاڑ سے بڑی، پہاڑوں سے بڑی ہیں، میرے فرمان آقا کا۔ یہ نکی کی چھوٹی مبارک چیزیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں، زندگی خوشحال بنتی جائے گی، برکت اور وسعت کے دروازے کھلتے جائیں گے، اور نسلوں کے لیے فقر کے دروازے بند ہوں گے،
ورنہ یاد رکھنا خود چلے جائیں گے اور نسلوں کے لیے فقر اور غربت کے دروازے چھوڑ جائیں گے۔ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ آئے تھے، برکت ساتھ لے گئے۔ اور یہ واقعات اکثر میں نے دیکھے ہیں۔ بندہ تھا، بخت تھا، چہل پہل تھی، آمد تھی، بندہ گیا اور سب کچھ گیا۔ جو نبوی اعمال ہے اس سے نسلیں پلتی ہیں، اس سے نسلیں پلتی ہیں۔ مجھے کہنے لگا فصل کی ایوریج کمزور ہے۔ میں کہا 3 کام کر لے، ذمہ دار بیٹھے ہیں، میرا بھی باپ دادا پردادا ذمہ دار بھی ہیں، تجارت بھی ہے، فقیری درویشی بھی ہے۔ میں نے کہا 3 کام کر لے، بینک اور سود کی کہانی نہ لے، تیری 6 ایکڑ ہیں یا 20 ایکڑ ہیں، 100 ایکڑ ہے، چھوڑ دے ایکڑ، تھوڑے ایکڑ کر، ادھار پہ بیج، سپرے، بینک، ادھار چھوڑ دے، دل پہ پتھر رکھنا پڑے گا۔ ایک یہ نہ کر۔ دوسرا، حلال حرام سے بچ۔ کسی کی بکری آئی، میری بکری کھا گئی، میرا جانور کھا گیا، اس کا پانی میں نے لگا دیا چپ کر کے۔ محکمہ نہر والوں سے میٹ وغیرہ ہوتے ہیں، میٹ ہوتے نا، ہاں میٹ، ورنہ نا میٹ کام کرنے نہر والا، لیکن ہر بندہ تو نہیں ہونا میٹ ہو۔ میں نے بڑے نیک لوگ دیکھے ہیں اس والے سے۔ 2 یہ نہ کر، اور تیسرا میں نے ان سے ایک بات عرض کی، عشر پورا دے، عشر پورا دے۔ جو بندہ عشر پورا دے گا اس کی نسلوں میں جاگیریں ہوں گی، جو نسلوں میں عزتیں ہوں گی۔ مجھے ثوابی کا ایک پٹھان ملا، ثوابی میں تمباکو کی کاشت بہت ہوتی ہے، ثوابی۔ صبح سرد میں مجھے ایک پٹھان ملا، مجھ سے کہنے لگا بابا تھا، بابا بوڑھا تھا، اس کا بیٹا ہی بوڑھا تھا، کہنے لگا حضرت رائے پوری کے ہاں میں گیا، شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کہ میں ہاں گیا، حضرت نے ایسے دیکھ کے مجھے فرمایا عشر پورا دیا کرو۔ بس کہنے لگا کہ میں نے اس دن کے بعد عشر پورا دیا، علماء سے پوچھ کے، تول کے، ایک ایک پائی کا حساب کر کے تو عشر پورا دے، پھر دیکھ تیری نسلوں میں کیڑا آتا ہے، چوہا آتا ہے، یا تیری نسلوں میں سپرے کتنا آتا ہے، کھاد کتنی آتی ہے، اور تیری جائیداد کتنی ایسے بڑھتی ہے، پھٹتی ہے، پھیلتی ہے، پھولتی ہے۔ عشر دے، اور ایک کام کر، جہاں پانی لگ رہا ہو وہاں بیٹھ کے وضو کر لے، وضو والا پانی فصلوں کو بھیج، پھر فصلوں کی ہریالیاں دے۔ وضو والا پانی، جہاں پانی لگ رہا ہے وہاں وضو کر اور وضو والا پانی بھیج۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی میں شامل کریں، زندگی باب و بہار ہو جائے گی، زندگی میں خیریں اور برکتیں ہوں گی۔ اور اگر اس سے بھی کچھ زیادہ چاہتے ہیں، مال دولت رزق چاہتے ہیں، نہیں چاہتے چاہتے ہیں، بولیں تو سو رہے ہیں، چاہتے ہیں، پھر اپنے مخالفین کے لیے دعائیں کریں۔ جس نے میرے باپ کو ذلیل کیا، میری ماں کو، میری بہن کو، میرے بھائی کو، میرے خاندان کو، میرے گھر کو ذلیل کیا، رسوا کیا، پریشان کیا، چھج کیتا، گندا کیتا، اس کے لیے تنہائیوں میں بیٹھ کے دعا کرے۔ دل سے نہیں نکلیں گی، پتھر رکھنا پڑے گا، پر میں کہتا ہوں وہ دعائیں تیری نسلوں میں رزق، برکت، عزت، وسعت کے دروازے۔ ایک انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اے کاش کہ مسلمانوں کے محمد کبھی طائف والوں کے لیے دعا نہ کرتے، بد دعا کرتے، اسلام سارا وہیں ختم ہو جاتا۔ فرشتہ آیا تھا نا، یا رسول اللہ طائف میں آپ حکم دیں ہم 2 پہاڑوں کو ملا دیں، اتنا آپ کو تکلیف دیا، خونم خون کر دیا، لو لہن کر دیا، میرے حضور نے دعا فرمائی تھی، میرے حضور نے دعا دی تھی۔ اس نے انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کاش کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا نہ کرتے، بد دعا کرتے۔ اپنی نسلوں میں، اپنے مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں ایک مزاج بنا لے، ادفع باللتی ہی احسن، جا اس کی برائی کا بدلہ اس کو اچھائی میں دے۔ بڑا طاقتور وظیفہ ہے یہ دعا،
बड़ा ताकतवर अमल है ये दुआ, बड़ा ताकतवर निजाम है ये दुआ, बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर। अगर आप चाहते हैं कि आप घर से बीमारियां दूर हो, तकलीफें दूर हो, नाकामियां खत्म हो, एक तो मैंने सलाम और कुल वल्लाह का अमल बताया, एक अमल बताता हूं हम जो हमारे अकाबिर का है, मेरे हर अमल का मेरे पास सबूत भी है, हवाला भी है, सनद भी है। चारों कोनों की तरफ मुंह करके ना 3-3 बार आयतल कुर्सी पढ़े। और अगर खेत की तमंगरी चाहते हैं, फैक्ट्री की तमंगरी चाहते हैं, दुकान की तमंगरी हिफाजत चाहते हैं, और दुकान और खेत और फैक्ट्री की मालो दौलत और बरकत और वुसअत चाहते हैं, चारों तरफ आयतल कुर्सी पढ़ें। इस तरफ मुंह करके आयतल कुर्सी, इस कोने में, दाएं में, बाएं में, आगे में, पीछे में, ऊपर में, नीचे में, 3-3 बार आयतल कुर्सी पढ़ें। दिन में किसी वक्त भी पढ़ लें। आयतल कुर्सी इसमें आजम है। मुहद्दिसीन फुक़हा ने जो इसमें आजम के बारे में अपने वाक़यात, तजर्बात, मुशाहिदात लिखे हैं, उसमें यह भी है कि आयतल कुर्सी इसमें आजम है। आयतल कुर्सी इसमें आजम है। और हमने आयतल कुर्सी को सिर्फ हिफाजत का निजाम समझा है, वाकई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आयतल कुर्सी के अंदर एक अनोखा निजाम है। और क्योंकि आयतल कुर्सी सारी अल्लाह की तारीफ है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, सारी तारीफ ही तारीफ, खुशामत ही खुशामत है। पूरी आयतल कुर्सी में ना जिन का तस्करा है कि जिन से हिफाजत होगी, ना शैतान का तस्करा है, ना चोर का तस्करा है। पूरी आयतल कुर्सी पढ़ के देखो, सारी आयतल कुर्सी के अंदर असल में अल्लाह की शान है, अल्लाह की अजमत है। हमारे यहां एक फकीर आता था मांगने वाला, कभी भी एक पैसा नहीं मांगता था। मैंने अल्लाह की शान उस फकीर से सीखी। अब मैं फकीर की कुछ सदाएं मुझे याद रह गई। एक मासी शीदो होती थी, मासी शीदो के दरवाजे दे खड़ते आके अरे तू तो हाजन माई, हाजन को कहता था हाजन, तूने, उस बेचारी गरीब ने हज किया ही नहीं था, गरीब, अरे तू तो हाजन माई, अरे तेरे ते बाल बच्चों को अल्लाह ही देगा, दमादम मस्त कलंदर, तू तो झूले के अंदर, अरे तू तो बैठी बैठी राज करेगी। और इस तरह की बातें करता था, भाई तू रानी बन गई, तू मलका बन गई, तू झूले में बैठी रहेगी, तू राज करेगी। कोई एक पैसा नहीं मांगता था। बचपन का एक सबक मुझे याद है, बंदे की तारीफ कर, तेरे मांगे से ज्यादा देगा। अगर अल्लाह की तारीफ करेगा, बंदे की तारीफ कर, तेरे मांगे से ज्यादा देगा। एक है मुझे इतने दे दे, एक है बस उसकी तारीफ कर। मलिक शौरा होते थे बादशाहों के कसीदा गो, उनको लकब होता था, और सिर्फ कसीदे कहते थे बादशाह के हक में। कभी कभी बादशाह कहता था इसको शर्फियों में तोल दो। तराजू लाओ तराजू, एक तरफ इस शायर को रखो, ठुला मोटा होगा उसी तवलचा सादी होसी, पैसे ज्यादा गिनने दो उसी। एक तरफ इसको रखो, एक तरफ अशरफियों को रखो। इतना इसने मेरी शान और तारीफ बयान की है। और बाद शौरा को मलिक शौरा यानी शाही शायरों का खिताब मिलता था। झूठी सच्ची तारीफें करते थे। जिस अल्लाह की तारीफ सच्ची, वही सच्ची, नबी अलैहिस्सलाम सच्चे, जिब्रील सच्चे, उनकी तारीफ करेंगे। सोचो अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की अता, रिज़्क़ के दरवाजे, वुसअत के दरवाजे, ये चारों कोनों को जमल करेंगे। बलाएं आफात टलती हैं। इसने फरमाया जब मुर्ग बांग दे ना, मसनून दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। ये मस्जिद में दाखिल होने की है या निकलने की है दुआ? दाखिल होने की है, निकलने की है? निकलने की। यही मुर्ग की दुआ है, हदीस में मौजूद है। जब मुर्ग बांग दे, हदीस में रिवायत मौजूद है, फरमाया अर्श से एक दरवाजा खुलता हुआ देखता है, रहमत का, अता का, रिज़्क़ का, रहमत। इसलिए फरमाया जब गधा बोले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह से पनाह मांगो किसी अजाब की, किसी बला की, किसी परेशानी में।
چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں. چھوٹا سا کیل ہوتا ہے، 2 کروڑ 10 کروڑ کی گاڑی سڑک پہ کھڑی ہوتی ہے، لاکھوں روپے کی گاڑی سڑک پہ کھڑی ہوتی ہے. چھوٹا سا کانٹا ہوتا ہے، اس کی قیمت کخ بھی نہیں، آنا بھی نہیں ہے، پر تیری گاڑی کو سڑک پہ کھڑا کر دیتے. میں صحرا سے ابھی واپس آ رہا ہوں، سفر ہی سفر ہے، سفر ہی سفر ہے. تو میں صحرا میں چلتے ہوئے گاڑی میں لگا آگے ہڈیاں آئیں گی، جانور مرے ہوئے ہوتے ہیں، ہڈی سے گاڑی کو بچانا. ہڈی گاڑی کے ٹائر کو پھاڑ کے رکھ دے گی، بے قیمت ہڈی صحراؤں میں پڑی ہوئی، جانور مر گیا. ابھی بارڈر سے آ رہا ہوں، ہر سال روہی والوں کو وقت دیتا ہوں، اللہ کے نام کی محبتیں وہاں انہیں ہڈی سے بچا کے رکھنا. کیوں؟ ہڈی ٹائر کو پھاڑ دے گی، بے قیمت چیز ہے، تیری گاڑی کو ختم کر دے گی. اللہ کے خزانوں میں سے چھوٹی مبارک چیزیں اپنی زندگی میں شامل کریں، زندگی میں برکتیں اور بہاریں، راحتیں اور رحمتیں آ جائیں گی. اپنی فصلوں میں وضو کریں، اشر دیں، فصلیں ایسی ہو گئیں گی، آپ کی دکانیں، آپ کے گھر، آپ کے مکان، مسائل حل، مشکلیں ہی دور. اب میں خواتین کو ایک عمل بتاتا ہوں اور آپ کو بھی ایک عمل بتاتا ہوں. اب خواتین گھر سے نہیں نکلتی زیادہ، اب گھر کے اندر نکل کے جائیں تو سلام اور قل واللہ پڑھیں. اس کا طریقہ یہ ہے، ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جائیں، دل میں سلام کریں، دل میں قل واللہ پڑھ لیں، سوائے لیٹرین کے، بیت الخلا کے. ایک حال سے دوسرے کمرے میں، 2 کمرے ہیں، ایک صحن سے کمرے میں. میں نے کئی لوگوں کو یہ عمل بتایا، ان کے گھر میں بخت اور تمنگری کی بارش ہو رہی ہے. ایک عمل ہے چھوٹا سا مبارک، سلام قل ہو اللہ، سلام قل ہو. ایک مبارک عمل ہے عمل چھوٹا سا، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں. اور دوسرا، اگر صحت چاہتے ہیں نا لاجواب، جس کو دیکھیں کہیں جنتی ہے، جنتی ہے. وہ دنیا کے سارے عیبوں کا جنتی ہے، اس کے عیبوں پہ نظر نہ ہو. ہمارے ہاں لاہور میں عابد مارکیٹ ہے، جہاں فریجوں ایسیوں کی مارکیٹ، ٹیمپل روڈ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہنے لگے کہ ایک ہیروئنی تھا، ہیروئنی، اور پیشاب پخانے میں لتڑا ہوا تھا. مختلف ایمبولینسوں کو کالیں کی، کوئی نہیں اٹھاتا تھا. رکشے میں اٹھا کے ساتھ گنگا رام ہسپتال ہے، وہاں لے گیا، جا لٹایا نا، وہاں جا کے کہا میرے سامنے اس نے کلمہ پڑھا، فوت ہو گیا. کس کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ قلعہ ڈراور تو آپ جانتے ہیں نا، مرادوہا نا مراد حسین ہا، مرادوہا ڈراور چوال دیر نوابان بیٹھا، کبوتر باز بھی ہا اور پیلا پلاندہ بھی ہا، دنیا دے سارے شوقان ہونے کو. ماہ رمضان دا آخری شب جمعہ، آخری جمعرات، جمعۃ الوداع، تائیں میں کو مل دعوت ہے، السلام علیکم، کل مرویسا میرے جنازے چوائے. دیکھوں وہاں کہ بھائی مراد ہوا کبوتر بازا، وال کیا کرے نا ظالم، بے دے کبوتروں کو زہر دیوانے دا، کہیں طرح انہیں نہ اڈن میرے اڈن، وہ کو کبوتروں نال عشق کر. آکھے جنہیں میرے کبوتر ہیں، اے سارے کبوتر ویج دے، میرے کفن دفن تے آیاں کو تل پھول کھوائے چاول کوئی، جو میرے کبوتر ہیں ویج دے، کہیں دے قرضے نہ چوائے، ایک کبوتر ویج دے، انہی قبر بھی کفن بھی سب کچھ ہو کر آئے چاہ. رات کو پتہ نہیں، مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، پتہ نہیں راز کو اللہ سے کیا راز و نیاز کیا ہوگا. اور ایک وصیت کی، میرا اعلان نہ کرنا کہ مرادو مر گیا ہے، کوئی نہیں آئے گا، میں اتنا گندا ہوں. کہنا کوئی پردیسی مر گیا ہے، اور میرا جنازہ جمعے کے بعد رکھنا.